ابلیس کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ بہت بڑا عالم تھا اور بہت بڑا اللہ والا تھا، کیا یہ درست ہے؟ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا، جن کو علم سے چڑ ہے، انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں. دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، جاہل تھا ابلیس، گمراہ ہوا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے، جاہل ہوتا ہے. اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی وہ یہ تھا وہ تھا، صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے. عالم نہیں تھا وہ، صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کچھ بنایا نا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا. دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ، یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے. قرآن میں ہے قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے. پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے، نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے. قل رب زدنی علما. تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا. انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے. تو علم ابلیس جاہل ہے. اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا. استغفر اللہ. پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا. اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں. وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننا ہے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں، باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا. اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا، یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے. لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا، وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کے حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے، وہ اور ہے دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا، اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا. تو وہ علم کہہ دیتے ہیں. اور جو علماء ہے نا، چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے انہیں متھے کسائے سن جی، چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے نے. کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا، علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں آپ کو پتا ہے نا، علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار، یہ دو لدا لدا ہیں، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے، کہتا ہے مولوی ہے، معرفت شرفت کوئی نہیں. اور مولوی جڑے نے وہ، اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا. تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہوں تے پیر بھی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنی عبادت نہ کروائیں. ٹھیک ہے، ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈی جنہوں پیڑ، پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا، عربی میں پے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو. اچھا اگلا سوال ہے، کرکٹ میچ کے لیے جانوروں سے فال نکلوانا کیسا ہے کہ کون جیتے گا؟ استغفر اللہ واتوب الیہ لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ اتنا بڑا ظلم ہے. میں حیران ہوں کہ انڈیا کے خلاف میچ ہو رہا تھا پچھلے دنوں، ابھی یہ ہار بھی گئے برے طریقے نال. اس ہارنے کوئی میری بھی کوئی تھوڑی جی دعا شامل ہے اس واسطے کہ میں نے کہا یا اللہ یہ تو امت گمراہ ہو جائے گی. اگر ایک میچ ہارنے سے اس امت کا عقیدہ صحیح ہو جاتا ہے تو اسی 10 میچ ہار جائیے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے.
یار بیچ آپ کا ہندوؤں سے ہو رہا ہے, بت پرستوں سے ہو رہا ہے, اور کام آپ وہی کر رہے ہیں. کبھی کہیں پہ کوئی جناب کسی بھینس سے نکلوا رہے ہیں فال, کسی جگہ پہ وہ چمپینزی سے نکلوا رہے ہیں, کسی جگہ اونٹ سے نکلوا رہے ہیں. یہ مسلمان ہیں؟ 4 تو میں نے فال خود دیکھے ہیں ان کے نکلوائے جیو کے اوپر. اور جی وہ مجھے تو لگتا ہے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں جب وہ پاکستان کا جھنڈا اٹھاتا ہے تو وہ والا فلم آ لیتے ہیں. ہاں وہ لائیو نہیں انہوں نے دکھایا, لائیو دکھائے نا کہ کتنی دیر بعد وہ جاتا ہے, وہ جب جا رہا ہوتا ہے اس وقت دکھاتے ہیں. تو یہ بالکل غلط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے کسی نجومی کے پاس گیا فال نکلوانے کے لیے مستقبل کی خبر کے لیے, 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا, فجر کے بعد آپ نے خطبہ دیا صحابہ کو, اس رات بارش ہوئی تھی. کہا صحابہ 2 قسم کے لوگوں نے آج صبح کی ہے. ایک وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس تاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر پہ توبہ جو ہے صبح کی ہے. اور ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا اللہ نے بارش کی ہے, انہوں نے اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کی ہے. تو یہ فال کیا نکلوا رہے ہیں؟ میچ جیتے جیتے ایمان ہی ہار جاؤ گے اور پھر سر کڑا کے ویکھ لیا جنا کہ بڑا جے. اتنے برے طریقے سے آ رہے ہیں. وہ ٹیم جس نے چیمپئنز ٹرافی میں شکست دی ہوئی تھی اتنی چیپلی آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے یہ نوسط ہی پڑی ہے اس کی. اون نہ کڑائیو, مہربانی کریو جب میچ جیتنا جائے, مہربانی تھوڑی. حمزات کیا ہوتا ہے, قرآن و سنت میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں, کچھ ملتا ہے اس کے بارے ہاں میں؟ بس اس کو آخری سوال کریں کیونکہ میرا 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں نا جی. ہاں پھر اگلی بار باقی کر لیں گے. ہم ذات کے بارے میں یعنی قرآن و حدیث میں سے قرین کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. سورہ زخرف میں جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے ہم اس پہ قرین مقرر کر دیتے ہیں, قریبی ساتھی اس کا. اللہ کی طرف سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے, فرشتہ اچھائی کی طرف. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ نے اس کو پہ غلبہ دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی اب نیکی کی طرف مجھے بلاتا ہے, بس اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا, صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے سورہ قاف 2 نقطوں والا قاف 26ویں پارے میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ ہے جو میری کسٹڈی میں تھا, اس کو دوزخ میں پھینک, تیرا نافرمان تھا. اللہ طرف آئے گا دونوں کو پھینکو. باقی یہ کہنا کہ حمزاد جو ہے وہ باہر پھرتا رہتا ہے بدرو بن کے, نہیں اس طرح نہیں ہے, اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو روحوں کے ساتھ ملاقاتیں کرا رہے ہوتے ہیں سب شیاطین والا کام ہے. ٹھیک ہو گیا, اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو سر اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے نا اس کا جب حمزاد آئے نا تو اس سے کوئی ڈاکٹری کا سوال کرے, کوئی نہیں آئے گا انہوں, کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ سیکھنے سے ہی آتا ہے. حمزاد آپ کو واقعہ تو آپ کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے, پاسٹ میں ہوا مستقبل کا نہیں, لیکن علم نہیں سیکھ سکتے کہ جناب میں اگر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکنا تو میرا حمزاد بھی کر لے گا. نہیں, جو تک انہیں وہ سیکھی نہیں ہے میتھمیٹکس وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کہتے ہیں حاضر کر لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں روحیں, سب ہندوانہ عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اندر یعنی آپ سمجھیں شیطان نے داخل کر دی, ان کی کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حمزاد اگر ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا سیکھ نہیں سکتا اس طرح سے؟ جو کوئی علم انسان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر سیکھنا چاہے نا سر, ایک ہی کلاس میں ٹیچر پڑھا ہوتا ہے, 50 اسٹوڈنٹ ہیں, 10 فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیکھا نہیں نہ ہوتا. وہ ٹرسٹ لے گا تو سیکھے گا نا. سیکھ جائے تو سر میرے ساتھ جو حمزاد ہے سب سے پہلے تو وہ ایک بار کہہ دینا نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہیں سیکھ رہا نا وہ, شاید سیکھ گیا ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا, ہو سکتا ہے سیکھ گیا ہو, یہ چانس ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے. اگلی مجلس انشاءاللہ تعالیٰ ہماری 30 نمبر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.